ہمارے محترم بھائی مولانا محمد الیاس صاحب کی زیر سرپرستی جو یہاں ایک دینی مدرسہ قائم ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک اسی طرح قائم رکھے۔ جن خوش نصیب بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، اللہ اپنی رحمت سے حفظ قرآن کی یہ دولت ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف لائے، آپ میں دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی اور ہمارے احباب موجود ہوں گے۔ میں ہر قسم کی دھڑے بندی اور ہٹ دھرمی سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کروں گا۔ اور آپ سے بھی یہ توقع رکھوں گا کہ آپ بھی ہر قسم کی دھڑے بندی سے ہٹ کے اور ضد و اناد سے ہٹ کے آپ میری گفتگو کو سنیں گے۔ ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے، اگر بات دلائل پر مبنی ہو، عقل کے مطابق ہو، مان لیں، نہیں تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سامنے والی دیوار پہ مار دیں۔ جتنی حدیث کی کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں، آپ ہر کتاب اٹھا لیں، اس کا ایک ایک ورق چھان لیں، ایک ایک صفحہ دیکھ لیں، آپ کو ذخیرہ حدیث میں
کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں۔ یہ کسی موقع پہ بھی آمنہ کے لال نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ اپنے زمانے کے یہودیوں کو اور آپ اپنے زمانے کے عیسائیوں کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں بلکہ، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ سردی تو واقعی بہت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ زبان نہ چل دی ہوگی۔ سبحان اللہ نہیں بکو بولو چلو، من بھی پتہ لگے بے توڑے پلے کوئی گل پہ رہی۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ کسی موقع پہ بھی نہیں کہا کہ لوگوں میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، گھٹانا نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے وقت کے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے نبیوں کو ابدیت کے دائرے سے نکال کے الوہیت کے دائرے میں داخل کیے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عزیر اللہ کے بیٹے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، اکثریت مجھے تعلیم یافتہ لوگوں کی نظر آ رہی، میرے پیچھے علماء بھی ڈھیر سارے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری طرف توجہ کیجیے اور میری بات کا جواب دے دیجیے۔ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کس معنی میں کہتے تھے؟ بولو، کوئی چپ کر گئے ہو، کہو بھئی سن پتہ نہیں۔ کس معنی میں کہتے تھے اللہ کا بیٹا؟ اس معنی میں کہتے تھے کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی کوئی بیوی ہوگی، پھر اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اللہ کی بیوی کی کوکھ سے بیٹا جنم لیا، اللہ نے کہا اے میرا پتر ہے، اس دا نام عیسیٰ رکھ دو۔ اس معنی میں کہتے تھے، اتنے پاگل تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور کئی جگہوں پہ بیان کیا۔ میں پہلے سپارے سے پڑھ دیتا ہوں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، اتخذ اللہ ولدا،
اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا. اتخذا کا کیا معنی ہے؟ کوئی فرق نہیں بیٹا ہونے میں اور کسی کو بیٹا بنانے میں، کوئی فرق نہیں. ایک ہے بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، حقیقی بیٹا صلبی بیٹا وہ ہے بیٹا ہونا، اور ایک ہے کسی بچے کو بیٹا بنا لینا، اس سے بیٹوں والی محبت کرنا، بیٹوں والا پیار کرنا. وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا. میں ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں قرآن سے، مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے گا. جب یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے اور ان کے پیروں نے لوگوں کو اس سیڑھی پہ چڑھایا نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی انہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو پھر قرآن نے کہا کہ ان علماء نے اپنے عوام کو کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی کون ہیں؟ انج میں تقریر نہیں کرنی جن تساں میرے والے پاسے ویکھن لگ گئے ہو. تھوڑا جہا بولو میرے نال، نہیں تو میں نس جانا جی اس دروازے جو باہر نکل جانا. نحن ابناء اللہ، ہم بھی کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے. یہ جو مولوی اور پیر کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے تھے؟ نحن ابناء اللہ، اس کو رب نے خود آگے بیان کیا. وَأَحِبَّاهُ، یہ واو تفسیریہ ہے، بیانیہ ہے. ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاهُ یعنی اللہ کے پیارے ہیں. اس معنی میں وہ اپنے نبیوں کو کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. کس معنی میں کہتے تھے؟ کہ جس طرح، میری بات اب آپ نے غور سے سننی ہے، ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں، ہمارا کام ہے بیان کرنا. اس معنی میں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے. اس معنی میں وہ اپنے نبیوں کو بیٹا کہتے تھے. اللہ نے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر دیے. پھر سورۃ صافات میں اللہ نے مشرکین مکہ کا شرک ذکر کیا. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے اس کے کئی جواب دیے اور بڑے دلچسپ جواب دیے. اللہ نے فرمایا اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں. ایک تو جواب اللہ نے یہ دیا، واہ بھائی واہ، اپنے واسطے پتر اور میرے واسطے دھیاں. اور ایک جواب قرآن نے دیا، جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو تم اس وقت موجود تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے انہیں مذکر بنایا ہے یا مؤنث بنایا ہے، تم دیکھ رہے. یہ اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا. کس معنی میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے تھے؟ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، بیٹی جو فرمائش کرے، بیٹی جو مطالبہ کرے، باپ کہتا ہے کداں تائی ساڈے کولے، اے پرایا دھن نے، اس دی فرمائش پوری کرنی ہے، بھاویں ادھار لینا پوے، قرضہ لینا پوے. جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح رب بھی فرشتوں کی سفارش رد. اس معنی میں کہتے تھے وہ فرشتوں کو بیٹیاں. اس معنی میں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات مان لیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح رب بھی حضرت عیسیٰ کی سفارش کو رد.
इस माने में वो कहते थे भाई ईसा अल्लाह के क्या हैं, बेटे हैं। ये तुहाडी सतह ते आके समझा सकां, साडी सुनदा नहीं ते इन्ना दी इस माने में वो बेटा कहते थे। अल्लाह इनकी सिफारिश मानता है, बेटों की तरह इनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। ये अल्लाह के महबूब हैं। हम गुनाहगार हैं, हम रूह सियाह हैं, हम बदकार हैं, हमारी नहीं सुनता। और ये प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इनकी अल्लाह। ये आज भी लोगों ने पढ़ाया। बस मुझे आप इतना बता दें कि जब रुकू से आप उठते हैं तो क्या कह के उठते हैं? सारे एक दफा कहो यार। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सारे मर्द औरत रुकू से उठते हो क्या कहते हो? सामी अल्लाहु लिमन हामिदा का मैंने अल्लाह नहीं सुनी। शाबाश, यही मैंने अल्लाह नहीं सुनी। सामे अल्लाह का माना करो, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली बात उस बंदे की जिसने उसकी हम्दो ताजीम की। रुकू में जो अल्लाह की ताजीम करते हो, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, जोर से कहते हो या आहिस्ता? नाल अल्लाह सुनदा? उठते हुए क्या कहते हो? और मस्जिद से बाहर निकल के कहता है मेरी नहीं सुनदा। तुझे किसने ये पढ़ा दिया? हर रुकू से उठते हुए यार तू कहता है सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। मस्जिद से बाहर वाली जिंदगी में उलमा ने तुम्हें पढ़ाया, तेरी नहीं सुनता तू पलीत है, तेरी नहीं सुनता तू गुनाहगार है, तेरी नहीं सुनता तू नजस है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। ये जो सियासी लोग होते हैं, जिस जमात की हुकूमत बनती है उस जमात के मिंबरों की दफ्तरों में सुनी जाती है ते दूए जमात दी। नून लीग दी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ वालों नूं आखो भाई अपनी जाके डीसी नूं गल सुनान, सिफारिश करें। वो जीता हुआ मिंबर, सीट जीता हुआ मिंबर भी चला जाए ना, उसकी को नहीं सुन, अपनों की सुनते, मुखालफों की नहीं सुनते। कहूं बात? अपनियां दी सुननी ते परायां दी न सुननी, दोस्तां दी मननी ते दुश्मनां दी न मननी, ये सियासी लुटेरियां दा काम है। सियासी लुटेरियां दा काम है। मेरा रब रहमान तब बनेगा जब दोस्तों से पहले दुश्मनों की सुनेगा, फिर रहमान है। ये वो भी अपने दी सुनदा ते परायां दी नहीं सुनदा, दोस्तां दी सुनदा ते दुश्मनां दी नहीं सुनदा, नेकां दी सुनदा ते बदकारां दी नहीं सुनदा, फिर रहमान किसका? वो सबकी सुनता है। जो उसके सामने खड़े होकर इनकार कर रहा था ना, दू बदू हो गया था, जिसे रब ने कहा था आदम का सजदा कर, उसने जवाब में क्या कहा था? मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरी मर्जी, मैं नहीं करता। रब ने कहा निकल मेरी जन्नत से, उसने कहा संभाल अपनी जन्नत। रब के सामने खड़ा है, दू बदू सजदा कर आदम का, उसने क्या कहा? मैंने नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी, मैंने नहीं करना। जितने थे दुकानदार बैठे हो, तुहाडा सेल्समैन इस लहजे तेरे नाल गल करे, बर्दाश्त करोगे? जितने जिम्मेदार बैठे हो, तुहाडा मुजारे गल करे, इस लहजे नाल गल करे जिस लहजे नाल इबलीस कीती है, बर्दाश्त करोगे? और वो किसके सामने खड़ा है? खल्लाके आलम किसके सामने है?
जो लफ्ज कुन से चलते हुए पानी पे जमीन को बिछा दिया करता है, किसके सामने खड़ा है? जो इतनी बड़ी छत बगैर सुतूनों के खड़ी करता है, फिर उसे थाम के रखता है, किसके सामने खड़ा है? जिसने दो समंदरों को मिला के चलाया, एक मीठा और एक खारी, उसके दरमियान अनदेखा पर्दा रखा, दो पानियों को आपस में मिलने भी नहीं देता है, मिलने भी नहीं देता। किसके सामने खड़ा है? किसके सामने खड़ा है? अगरचे आपका ज़ौक नहीं है, शैतान मौला ने सिखाया नहीं कि तुसीं भी आदे हो भाई बंदियालवी साहब लगे रहो, सन थोड़े ते एतबार है, तुसीं मेरे ते एतबार की बैठे हो, थोड़े जे मेरे नाल बोलो। अल्लाह की तौहीद बयान हो ना तो रब अरश में फरिश्तों के अंदर बैठ के फख्र कर रहा होता है, मेरी वहदानियत बयान हो रही है, मेरी तौहीद। तो थोड़ा सा अपने चेहरों पे बशाशत लाओ यार, तौहीद सुन के। नारे ना मैं बिल्कुल शौकीन को नहीं, खुदा गवाह, नारे नहीं, बस आपकी तलब होनी चाहिए। मैं जुमला कहूं, आपके सीने में जो तौहीद का गुलशन आबाद है ना, अगर समझते हैं उसको पानी मिल रहा है, वो सरसब्ज हो रहा है, खुश हो रहे हैं आप, तो मेरे साथ बोलिए, किसके सामने खड़ा है? उस खल्लाक के आलम के सामने जो तीन अंधेरों में, मां के पेट का अंधेरा, रेम का अंधेरा, उस झिल्ली का अंधेरा, जिस झिल्ली में लपेट के उस बच्चे की तस्वीरें बनाई जा रही हैं, किसके सामने इनकार कर रहा है? जो तीन अंधेरों में गंदे पानी के कतरे पर नक्शे जमाता है और यूसुफ जैसा हसीन बना के रख दिया करता है, उस खल्ला के आलम के सामने खड़ा है, उस खल्ला के आलम के सामने खड़ा है जो अल कदीर है, अल मुक्तदिर है, अल कादिर है, अल मुख्तार है, मालिक है, मालिकुल मुल्क है, अल खबीर है, अल बसीर है, अल अलीम है, अल आलिम है, उसके सामने खड़ा है। आदम को सजदा कर, उसने कहा मैंने नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी, मैंने नहीं करना, निकल मेरी जन्नत से। उसने कहा संभाल अपनी जन्नत। रब गजब में है, गुस्से में है, वापस मुड़ा। ज़हन में पता नहीं क्या बात आई, वापस मुड़ के कहता है मौला मेरी एक दुआ है। अल्लाह ने फरमाया बोल। तेरे हाथों को भी खाली वापस करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही। नहीं सुनी इबलीस की, बोल दे क्यों नहीं सुनी? भी मन्नी भी। और तुम्हें यह पढ़ा दिया गया कि तुम पलीत हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी नहीं सुनता, और ये नेक है इनकी नहीं मोड़ता। ये मेरा मौजू नहीं, मैं अपने मौजू की तरफ पलटना चाहता। किसी जगह भी कुरान में नहीं, हदीस में नहीं कहा कि मेरे मर्तबे को, ये नहीं कहा। क्यों? आप देख रहे थे कि यहूदियों ईसाइयों ने अपने अपने नबियों के मर्तबे को कम नहीं किया था, बल्कि उनके मर्तबे को इलाह मान लिया, माबूद मान लिया। उनकी नजरें देने लग गए, न्याजें देने लग गए, पुकारें करने लग गए, सजदे करने लग गए। या ये मेरे नबी ने इसलिए भी नहीं कहा। मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूं अजमत मुस्तफा को। या मेरे नबी ने इसलिए नहीं कहा कि मर्तबे को घटाने का खतरा नहीं था। आपका मर्तबा कोई घटाए ये डर और खतरा आपको नहीं था कि जिसके मर्तबे को अर्श वाला खुद बुलंद करे, भला उसके मर्तबे को कौन घटाए? जिसके मर्तबे को बुलंद करते हुए रब कहे रफाना लाका जिक्रा का, हमने बुलंद किया है। लाका
तेरे लिए, लाका का क्या मैंने, जिक्र का, तेरा जिक्र, तेरा तज़किरा। आप में से जो अरबी की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, आप में अगर यहां लाका का लफ्ज ना हो, रफाना लाका जिक्रक, लाका निकाल दें, रफाना जिक्रक, मानो तो वही है, हमने बुलंद किया आपका जिक्र, माना तो वही है। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा रफाना जिक्रा का, अल्लाह ने कहा रफाना लाका, रफाना लाका। खुदा दी कसम, इस लाका ने जो मजा पैदा किया ना, इस लाका ने जो सुरूर पैदा किया ना, मजा ही आ गया। अल्लाह कहना यह चाहते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर, जब तू फर्श पे मेरी तारीफें करता है तो तू कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका, बोलो तो सही यार, ला शरीका लका इन्नल हम्दा वन नेमता लका। जब फर्श पे तू मेरी तारीफें करने लगता है तो तू कहता है ला शरीका लका इन्नल हम्दा वन नेमता लका, अर्श से मैं तेरी तारीफ करने लगा हूं। मैं भी कहता हूं रफाना लका, हमने बुलंद किया है तेरे लिए जिक्र का, तेरे जिक्र को। एक मफहूम यह भी हो सकता है, इतना जिक्र आपसे पहले हमने किसी नबी का बुलंद नहीं किया, इतना जिक्र हमने किसी फरिश्ते का बुलंद नहीं किया। जिक्र बुलंद किया है तो सिर्फ तेरा ही जिक्र बुलंद किया है। और यह भी माना हो सकता है, तेरा तज़किरा बुलंद हो, तेरा जिक्र बुलंद हो, तेरा मर्तबा बुलंद हो, ते मेरी खुदाई कोई फर्क आ जाना, मेरी को खुदाई बढ़ जानी है ना। मेरे प्यारे पैगंबर, हमने जो तेरा जिक्र बुलंद किया है अपने लिए नहीं किया, तेरे लिए किया है, तेरे लिए। फिर रफाना, हमने बुलंद किया, हमने, अल्लाह एक है कि बहुत हैं? तो कहना चाहिए रफा तो मैंने बुलंद किया, मैंने बुलंद किया। अल्लाह ने जमा का सीगा बोला, उसमें दबदबा पैदा किया, दबदबा। हम जो खल्ला के आलम है, हम जो पूरी कायनात के राज़िक हैं, हम जिनकी हुकूमत बादलों पर, पहाड़ों पर, समंदरों पर, हम जो है ना, हमने बुलंद किया है। मेरे प्यारे पैगंबरों, सारे आसमानों के मलाइका मिलकर और सारी जमीन के अंबिया मिलकर, इंसान मिलकर, फरिश्ते मिलकर, जिन्नात मिलकर तेरा जिक्र इतना बुलंद नहीं कर सकते थे जितना अकेले मैं रब ने कर दिया है। मैं रफाना लाका जिक्रा का। इसीलिए एक मैदान माशर में मेरे नबी कहेंगे, आना सय्यद वुल्द आदम वला फखरा, अना सय्यद वुल्द आदम यौमल क़ियामा वला फखरा। क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार मैं हूंगा, वला फखरा, और मुझे इस पर कोई फखर नहीं। अपने नबी की जरा आजिज़ी तो देखो यार, महसूस तो करो यार, अपने नबी की जरा आजिज़ी, इनकी सारी तो देखो। तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, फखर नहीं। आना सय्यद वुल्द आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूंगा क़यामत के दिन। वला फखरा, मुझे इस पर कोई फखर नहीं। वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा, क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। वला फखरा, मुझे इस पर कोई फखर। मैंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया। हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। हर नबी को अल्लाह एक झंडा देंगे, हर नबी को। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत यूसुफ, हर नबी के हाथ में झंडा होगा। अरबी में झंडे को अलम कहते हैं, अलम। अलम का माना होता है निशान, झंडा निशान होता है।
ہر امت پہچانے گی وہ ہمارا نبی کھڑا ہے. امت بھاگتی بھاگتی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے چلی جائے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے. اب ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا جو جھنڈا حمد والا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا وہ اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک اور پھر قیامت تک آنے والے لوگ سارے نبی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. اب بولو ذرا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی اس کے نیچے ہوں گے. ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. انا اول شافعی یوم القیامہ و اول مشفعی یوم القیامہ. قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے پہلے میں نے لب کھولنے ہیں. ولا فخرا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میری شفاعت قبول ہوگی. ولا فخرا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے میرے نبی کی. قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. دروازہ بند ہے، میں پہنچوں گا، میں دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی، کون؟ یہ میری بات آپ نے غور سے سننی. مجھے نبی پاک سے جو محبت ہے لفظوں میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے جنت کا دربان کہے گا میں نے بھی اللہ ہی آنکھیں اسی جنت ہی میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. میرا نبی جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے. ولا فخرا، تسی یہ تہ چ اتر بھی نہیں سکتے، تو تساں ایسی تصور کر بھی نہیں سکتے، تے دا سرور تسی لے بھی نہیں سکتے. خدا دی قسم اے جڑے سیاسی لوگ نے گلیاں دے سولنگ دا افتتاح کرنا ہوئے ایک دا ہی نہیں کھلوندے. کسی ڈسپینسری دا افتتاح کرنا ہوئے ایک دا ہی نہیں کھلوندے. ہمارے سرگودا کے قریب ایک نئی پل بنی دریا پر، وہ 1.5-2 سال بند رہی. 2 سیاسی تھے، ایک کہتا تھا میں پھیتا کٹنا، دوسرا کہتا تھا میں نے افتتاح کرنا ہے. جنہیں پیو دی کمائی نال بنائیے، کمائی ہماری، پیسہ ہمارا. 1.5 سال بند رہی. میری تختی لگے، میری تختی لگے. تو گلی دی سولنگ دا افتتاح کرنا آمیں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. آمنہ دا لال ٹرے ہی جنت دا افتتاح کرن. اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. کہیں نہیں کہا. پھر پکا لو یار کہ بندیالوی آیا تھا تقریر کر کے گیا ہے. پورے حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرے مرتبے کو کم نہ کرنا، میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں. کہیں نہیں کہا. کیوں؟ اس کا خطرہ نہیں تھا. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں عیسائیوں نے مرتبے کو کم نہیں کیا بلکہ انہیں مرتبے سے لے گئے. ہاں، اس کے برعکس میرے نبی نے کیا کہا؟ اب بندیالوی حدیث پڑھنے لگا ہے. دوسرے مسلک کے میرے بھائی جو یہاں آئے ہیں، ہمارے عزیز آئے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، دوست ہیں ہمارے، وہ اپنے علماء سے پوچھیں بھائی بندیالوی آیا تھا یہ حدیث پڑھ گیا ہے، صحیح ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ہے. میرے نبی نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی. رفع کس کو کہتے ہیں؟ شاباش شاباش، مانا کرو.
لا ترفعونی، مجھے اوپر نہ لے جانا، فوق منزلتی، اس جگہ سے، اس مقام سے، التی انزلنی اللہ تعالی، جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، اس مقام سے مجھے اوپر، کس مقام پہ رکھا ہے؟ امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ تو کہو یار، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، حوض کوثر کا ساقی ہے، لواء الحمد کا حامل ہے، مقام محمود کا دولہ ہے، ساری کائنات کا سرتاج ہے، ساری مخلوقات کا سردار ہے، نوریوں ناریوں خاکیوں سے بلند ہے، بالا قدر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اشرف ہے، جس مرتبے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، لا ترفعونی، مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا، اس مرتبے سے مجھے نہ بڑھانا۔ آگے میرے نبی نے اپنا تعارف کروایا، سن سکتے ہو تو سنا، ترجمے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس کے آگے میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول ہو۔ یہ تعارف کروایا میرے نبی نے آپ نے۔ جائیے علماء سے پوچھئے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں جو بندیالوی پڑھ کے گیا ہے؟ انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول ہو۔ چلو دوسری حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث آپ نے سن لی، دوسری پڑھتا ہوں۔ اس میں تو میرے نبی نے ایک دونی دونی تو دو دونی چار کر چلے، بالکل واضح کر دی بات میرے نبی۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا تھا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول ہو۔ پڑھو کلمہ شہادت، ٹھہر جاؤ ذرا میرے ساتھ پڑھو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ واشہد ان محمدا نورہ۔ یہی تو میرا نبی سمجھا رہا ہے کہ مجھے کیا ماننا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ پہلے، رسولہ۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، پتہ نہیں مولانا الیاس صاحب کو بھی شاید حاصل ہو یہ شرف۔ میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ آپ نے مولانا نہیں پڑھا ہے؟ جی پڑھی۔ ماشاءاللہ، مولانا الیاس پھر میرے کلاس فیلو ہے۔ ایک استاد کے شاگرد ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہوگی، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی تقریریں سنی ہو۔ میں نے ان کی ایک تقریر سنی، بچپنا تھا میرا، میں پرائمری میں پڑھتا تھا، اور جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان کا دل بڑا کوڑا سا ہوتا ہے، کاغذ چیز نقش ہو جاتی۔ خدا کی قسم ان کی وہ بات نقش ہو گئی، اب تک نقش، وہ لہجہ بھی میرے سامنے۔
मैं उसकी नकल उतारने लगा। नकल में कितनी लज्जत है, असल क्या हो, असल क्या हो। यही पढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, पहले अब्दुहू फिर रसूलुहू, पहले अब्दुहू फिर रसूलुहू। हजरत आमना के घर पैदा हुए तो अब्दुहू, अब आपने मेरे साथ कहना है, हजरत आमना के घर पैदा हुए तो अब्दुहू। माई हलीमा का दूध पिया तो अब्दुहू। मक्के की गलियों में बकरियां चराई तो अब्दुहू। शाम तिजारत का सफर किया तो अब्दुहू। हजरत खदीजा से शादी की तो अब्दुहू। 40 साल के बाद रब ने नबूवत का ताज पहनाया तो रसूलुहू। पहले क्या है, अब्दुहू, फिर क्या है। मैंने शुरू में कहा मेरे सामने तालीम याफ्ता लोग हैं, ऐसे नहीं है कि मैं जाहिलों में बैठा हुआ हूं। आप यकीन करें, जिस वाकया से, बात तो बड़ी सादा सी है लेकिन शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो, जिस वाकया से लोगों के अकीदे के बिगड़ने का खतरा हो, वाकया ऐसा हो कि उस वाकया को देख के लोगों के अकीदे बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, शिर्क आ जाएगा। अल्लाह जब उस नबी के वाकया को कुरान में जिक्र करता है ना, तो उस नबी की अब्दियत का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? ताकि लोगों के अकायद खराब हो। वाकया ऐसा है, अकीदे खराब होने चाहिए और हुए। बगैर बाप के पैदा हो गए। थोड़ा जिहा अपनी जहानत दा सबूत दो, कौन? बगैर बाप के पैदा हो गए। लोगों ने ताने मारे, शादी तेरी नहीं हुई, बाप तेरा ऐसा नहीं, मां तेरी ऐसी नहीं, ये बच्चा कहां से लाई हो? मां के दामन पर छींटे उड़ने लगे। ये मेरी बात जरा ज़हन में रखनी। मां को लोग बदनाम करने लगे, कहां से लाई हो? शादी तेरी नहीं हुई। लोगों के अकीदे के बिगड़ने का खतरा था। फिर ईसाइयों के अकीदे बिगड़े भी सही, इसी को देखकर बिगड़े। सूरत आल इमरान है ना, कुरान पाक की तीसरी सूरत है, उसकी इब्तिदाई 80 आयतें, कितनी? 80। उस मौके पे उतरी जब ईसाइयों के उलमा मेरे नबी से मुनाजरा करने आए थे। उधर वो सवाल करते जा रहे थे, अल्लाह आयतें उतार के जवाब देता चला जा रहा। मौजू क्या था मुनाजरे का? ईसा इलाह है। मौजू क्या था? ईसा क्या है? इलाह है। और मेरे नबी का नजरिया क्या था? ला इलाहा। सूरत आल इमरान शुरू यहीं से होती है, शुरू यहीं से होती है, ला इलाहा इल्ला हु। ईसाइयों के आलिम ने दलील दी, अब दलील सुनो जरा उसकी। उसने कहा ईसा इलाह है, इसकी दलील ये है कि वो इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं। मेरे नबी ने कहा वो अल्लाह के बेटे नहीं है। ईसाइयों का आलिम कहने लगा अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं है, उनके बाप का नाम बताओ। दलील तो बड़ी तकड़ी सी, वो तो हम भी मानते हैं कि उनका बाप हो कोई नहीं, यही बात उसने कह दी। अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं तो फिर उनके बाप का नाम बताओ ना। अल्लाह ने भी जवाब दे के ना ईसाइयों के दांत खट्टे करके रख दिए। अल्लाह ने फरमाया ईसा का तो सिर्फ बाप कोई नहीं, आदम दी ते मां भी कोई नहीं।
फिर इलाह बनाना है तो उनको बनाओ, ईसा को क्यों बना रहे? ये सारे सूरत आल इमरान में उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ने। हजरत ईसा की पैदाइश ऐसे तरीके से हुई कि अकीदे के बिगड़ने का क्या था? खतरा था। लोग कहते ये अल्लाह की जुज़ है, ये नूर मिन नूरिल्लाह है, ये इब्नुल्लाह है, खतरा था। फिर ईसाइयों ने उन्हें जुज़ माना, नूर मिन नूरिल्लाह माना, इब्नुल्लाह माना। अल्लाह ने ईसा को मां की गोद में बुलवाया और मां की गोद में हजरत ईसा ने जो तकरीर की, रब ने इसे सूरत मरियम में कुरान बना के उतार दिया है। वही लफ्ज जो हजरत ईसा कह रही हैं उन्हें कुरान बना के उतारा। हजरत ईसा मां की गोद में बोले। मैं कहा करता हूं कि मैं बयान करके चला जाऊंगा, आप सुन के चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर करके उस महफिल को सामने लाओ यार, जरा तसव्वुर करो। मरियम आई हैं, बेटा उठाया हुआ है, शादी इनकी नहीं हुई, ये नबियों के खानदान की हैं, सहेलियां आ गईं, पड़ोस वाले आ गए, तेरा बाप ऐसा नहीं, तेरी माँ ऐसी नहीं, तेरी शादी नहीं हुई, ये कहाँ से लाई हो? छींटे उड़ने लगे, उंगलियां उठने लगी, इधर से कोई बोल रहा है, कोई इधर से, कोई उधर से। मरियम ने कहा इसको पूछो। मामला जरा ज्यादा मशकूक हो गया। एक दिन का बच्चा, लोग कहने लगे वाह, अपना पाप बच्चे के सर पे डालती है, सन पागल बना दिए, एक दिन के बच्चे से बात करो। ये जो छींटे उड़ने लगे। फिर ईसा जब मां की गोद में बोले होंगे, मंजर कैसा होगा? तो आज इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, ताने मारने वाले खड़े हैं, मरियम परेशान खड़ी है, ये फिर मां की गोद में बोले। काला सूरत मरियम का दूसरा रुकू है, घरों में जाके तर्जमा पढ़िएगा। हजरत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह। अकीदे के बिगड़ने का क्या था? खतरा। तो फिर किसको जिक्र किया? हजरत ईसा की अब्दी। इन्नी अब्दुल्लाह कहो यार। और कुरान के हर हरफ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलेंगी। मुफ्त जी नेकियां लब्धियां पईयां ने, पढ़ो इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह दे नूर विचू निकल के आया। बोलो मैं अल्लाह की जुज़ हूं। इन्नी अनल्लाह, इन्नी इब्नुल्लाह, इन्नी नूरुम मिन नूरिल्लाह। फरमाया ना मैं अल्लाह, ना मैं इब्नुल्लाह, ना मैं नूरुम मिन नूरिल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह। मेरी पैदाइश से किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाना कि मैं कोई और चीज हूं ना। इन्नी आतानियल किताबा वजालनी नबिया, माजी का सीगा है तहक्कुक के लिए, माना मुजारे का करें। ये अरबी हर जबान में ये जिस चीज का वकू जरूरी हो ना उसको माजी के सीगे से ताबीर कर देते। अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू, अल्लाह का अजाब वाला हुक्म आ गया, हालांकि आया नहीं था, वो बाद में आया, लेकिन आना यकीनी था, माजी के सीगे से जिक्र कर दी। आतानियल किताबा, अल्लाह मुझे किताब देगा। वजालनी नबिया, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। वऔसानी बिस्सलाती, उसने मुझे नमाज का हुक्म देना है। हुण पंगूड़े च नहीं पढ़नी, माजी का मैना नहीं कर सकते हम, अब नमाज पढ़नी है पंगूड़े में। उसने मुझे नमाज का हुक्म देना है, ज़कात का हुक्म देना है। उलमाए किराम, ये बात जरा बंदियालवी की तवज्जो से सुन लो। तोहमत तो लग गई थी उनकी वालदा पर कि ये कहां से लाई हो। छींटे उड़े उनके वालदा के दामन की तरफ। अल्लाह ने उन्हें बुलवाया,
میری توحید بھی بیان کر، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کیا شروع کر دیا؟ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اس نے مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، تہمت تو لگی ہے ماں پر، اس کی صفائی دینا۔ بندیالوی کہتا ہے اسی میں مریم کی پاک دامنی کا بیان ہے، نگاہ چاہیے گہری، انہی لفظوں میں والدہ کی پاک دامنی کا اعلان ہے۔ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں غلط نہیں ہے، میری ماں بدکارہ نہیں ہے، میری پیدائش غلط نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اگر میرا نسب غلط ہوتا اللہ مجھے نبی بناتا، اگر میری ماں پاک دامن نہ ہوتی تو اللہ مجھے نبی بناتا۔ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسب بھی اعلیٰ، میرا نسب بھی اعلیٰ۔ جس واقعہ سے عقیدے کے بگڑنے کا کیا ہو؟ خطرہ ہو، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، رب جب اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو اس نبی کی کون سی صفت کو ذکر کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، میں نے تو بڑی خوبصورت اور علمی سی بات آپ سے کی ہے، کس صفت کا ذکر کرتے ہیں؟ گھنٹہ تے ہو گیا مولانا الیاس صاحب، آپ کیسے بھی گھنٹہ تے کرنا نا، اچھا گھٹ تو گھٹ توجہ آپ کی۔ انشاءاللہ میرا موضوع بھی اس میں آئے گا، عظمت مصطفیٰ بھی آئے گا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رب نے میرے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں اسی جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے زمین کی پستیوں سے اٹھایا، زمین کی پستیوں سے اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا۔ ذرا منتہا کے لفظ پہ غور کرو یار، انتہا، انتہا، سدرۃ المنتہا، یہاں جبریل پیچھے رہ گیا، پہلے جبریل ساتھ تھا، یہ بیت المقدس ہے، اندر جو لوگ ہیں یہ سارے انبیاء ہیں۔ آج رب نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنانا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے سلام کرو، دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کیجئے، یہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ بیت المعمور ہے، ادھر آ جائیے، ادھر تشریف لائیے۔ جبریل رہبری کرتا تھا، رہبری کرتا تھا، جبریل ساریاں جائیاں ویکھی ہوئی ہیں۔ میرے نبی کا سفر اجنبی، انوکھا، اندیکھا، کوئی چیزیں دیکھی ہوئی نہیں ہیں۔ سدرہ پہ پہنچے، جبریل کانڈ ولائی، کانڈ ولائی انہوں نے سمجھ آ گئی ہونی، پیٹھ دی، پیٹھ دی، جبریل نے وہاں پیٹھ دی، میرے نبی تنہا ہو گئے، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اور دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی
دوست احباب یہاں تشریف لائے ہیں جنہیں بار بار ان کے علماء یہ پڑھاتے رہتے ہیں، یہ دیوبندی عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندی نہیں، بیان کرنی آندی نہیں، یہ عظمت مصطفیٰ۔ میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیری ساری تقریروں پہ بھاری نکل آئے گا میرا جملہ، لیکن تسی جڑے بیٹھے ہو قبرستان جے تانوں جملہ پسند آ جائے تو تھوڑی حرکت کر دینا، اگر پسند آ جائے جملہ، اگر پسند آ جائے جملہ تو یہ مسجد گونج جانی چاہیے۔ میرے نبی کی عظمت پہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرے نبی کے وجود مقدس کو معراج والی رات میں میرے رب نے عالم بیداری میں جسد مار روح زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کر دے اور اللہ بھی اس بات کو پسند کر لے۔ ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ چلو عظمت مصطفیٰ میں اپنا حصہ ڈالو، جتنے لوگ بیٹھے ہو اپنا حصہ ڈالو، ایک جملہ کہہ کے اپنا حصہ ڈالو۔ اس رات سدرۃ المنتہا بھی نیچے، ذرا بولو تو صحیح یار، ذرا گونج تو آئے، ذرا برآمدے والے حضرات بھی بولو۔ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، آچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، انسان نیچے، فرشتے نیچے، جنات نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ وہاں میرا نبی جا پہنچا، رب سے باتیں ہونے لگیں، تحفوں کے تبادلے ہونے لگے، 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا، 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجیا۔ کتنی ویری؟ 9 ویری، 5 کر کے معاف ہو رہی تھیں۔ پھر میرا نبی واپس آ گیا، کتنے مہینے لگ گئے؟ ہن سوچ دے پیر پہ 1 مہینہ آکھیے کہ 2 آکھیے، کتنی راتیں لگ گئیں؟ 1 رات، 1 رات۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، دن کے سفر پہ اسرا کا لفظ نہیں بولا جاتا، عربی میں اسرا کا لفظ بولا جاتا ہے رات کے سفر پر۔ مولا اسرا جو آنکھ لے آئی، اتنی غلط سمجھ آ گئی کہ سفر رات کا تھا، آگے لئی لن کیوں کہا، پھر اسے نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، پھر میں لئی لن لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، لئی لن، بولو تو صحیح یار، لئی لن، رات کا۔ میرا نبی واپس بھی آ گئے۔ کچھ روایتیں ہیں صحت کے پائے کو تو پہنچ نہیں سکتی، لیکن عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ نہ ہو تو چلو اس کا ذکر کر لیتا ہوں۔ جب واپس آئے نا
جو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. بندہ دروازہ کھول کے باہر نکلے تو کنڈی ہلنے لگتی ہے. کتنے سیکنڈ ہلے گی جی؟ 2 4 5 سیکنڈ. ابھی وہ ہل رہی تھی. بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچے بہتا ہے. وضو کر کے جو گئے تھے واپس آئے تو پانی بہ رہا تھا. وہ کتنے سیکنڈ بہتا ہے کہ میرا نبی واپس آ گیا. عجیب بات ہے, کنڈی ابھی ہل رہی ہے. سفر تو دیکھو, مکے سے بیت المقدس, نبیوں کی امامت, آسمانوں سے اوپر رب سے کلام, 9 مرتبہ حضرت موسیٰ واپس بھیجتی ہیں. یہ سارا سفر کر کے میرا نبی واپس آیا, کنڈی ہل رہی تھی اور وضو والا پانی ابھی چل. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے حل کی ہے. علماء دیوبند کی بھی کیا بات ہے, بڑے ہیرے پال پال کے اس نے امت کے حوالے کی. شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی, سنیے گا اور مزہ لیجیے گا. شاہ جی کہتے ہیں کسی ملک کا فرما روا کسی سڑک سے گزرنا ہو, سعودی عرب کا فرما روا آ جائے, لاہور کے مار روڈ سے گزرنا ہے, صبح کے ٹائم رینجر والے آ گئے, پولیس والے آ گئے, انہوں نے بڑی ٹریفک جام کر دی, کوئی بڑی ٹریفک یہاں سے گزر نہیں سکتی. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. جب اس کے آنے کا وقت ہوا, کاریں بھی روک دو, موٹر سائیکل بھی روک دو, سائیکل بھی روک دو, اور جب عین اس نے گزرنا ہے پیدل بھی رک جاؤ, ٹریفک کا نظام جام کر دو, جو جہاں ہے پہیا رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو رب نے فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو, میرا محمد آ رہا ہے. کائنات کا نظام جام ہو گیا. کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی. پانی جتنا بہ چکا تھا وہاں رک گیا. میرے نبی جو ہی واپس آئے اللہ نے کہا نظام چلا دو. جب کائنات کا نظام چلایا گیا کنڈی ہلنے لگ گئی, پانی بہنے لگ گیا. میرا نبی واپس بھی آ گیا. واقعہ ایسا تھا عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. پھر اس واقعہ کو دیکھ کے لوگوں کے عقیدے بگڑے. کئی نعت خانوں نے کہا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. ایک انسان ابد کیسے جا سکتا ہے بشر ہو کے عرشاں تے؟ میں نے کہا نور ہوتے نا, نور ہو تو پھر سوال پیدا ہوتا گئے کیوں نہیں. اگر نور ہوتے نا تو سوال پیدا ہوتا گئے کیوں نہیں. نور ہو کے جانا کیا کمال تھا. کمال یہ ہے عبداللہ کا در یتیم ہو, آمنہ کا لال ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, ابو طالب کا بھتیجا ہو, اور اسی وجود کے ساتھ بشر ہو کے وہاں پہنچے جہاں نوریوں کے سردار جبریل کا خیال بھی کبھی نہ پہنچتا ہو. کمال یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا بن گیا ہے کہ میں نبی کو بشریت سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. سچی سی بات کرو نوجوانوں, جتنے نوجوان بیٹھے ہو سچی سی بات کرو. اگر زلیخا کے سامنے بند کمرے میں جبریل ہوتا, او زلیخا تھی بند کمرے تھے, سامنے ہوتا جبریل اور زلیخا اس کو کہتی ہے طلق, میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. جبریل کہتا معاذ اللہ, نہ میرے کو لے امید نہ رکھی. کمال تھا کیوں؟ اس میں یہ خواہش کوئی نہیں, قوت شامانی کوئی نہیں,
یہ نور ہو کے بچتا، کمال کیا تھا؟ کمال تو یوسف کا ہے، 4000 مردوں کے برابر قوت، الگ کمرہ، یوسف کا تجرد، انہوں نے تجرد پتا، کنوارا ہونا، یوسف کا تجرد، پھر یوسف کا حسن، پھر کوشش مرد نے نہیں کرنی، خود لڑکی دعوت دے رہی ہے، ساری رکاوٹیں ہٹ گئی، الگ کمرہ، روکنے والا کوئی نہیں، 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، پھر حسن ہے، اور وہ عورت کہتی ہے طلاق، اور یوسف کہتا ہے معاذ اللہ۔ کمال یہ ہے کہ بشر ہو کے بچ جائے۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا معراج والے واقعہ سے، تو رب نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بنورہ، کس صفت کا ذکر کیا؟ جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، اس واقعہ کو جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اس شخصیت کی ابدیت کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ بنبیہ برسولہ۔ مقام تو صفت کا تھا یار، کوئی ندا کا مقام تھا؟ ندا کے مقام میں ایسی بات کرتے ہیں یار، صفت کے مقام میں تو ایسی بات نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے یہ ندا کیا ہوتی اور صفت کیا ہوتی؟ بندیالوی آپ کو چٹکی میں سمجھا دیتے۔ میں بچھال کے بازار سے مین روڈ سے گزر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا کہ بندیالوی جا رہا ہے، تو آپ مجھے کیسے بلائیں گے؟ آپ کہیں گے خطیب پاکستان، وکیل صحابہ و اہل بیت، زیغم اسلام، مفسر قرآن، اتنا تھی میں میانی پہنچ جا تھوڑے لقب لانے ہیں نا۔ یہ صفت کا مقام نہیں ہے، یہ ندا کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے بندیالوی صاحب، اس وقت آپ یوں بلائیں گے، اور سٹیج پہ جب مجھے سٹیج سیکٹری بلائے گا، یہ صفت کا مقام، وہ میرے آگے پیچھے اتنے لقب جوڑے گا کہ میرا نام 1.5 کلومیٹر لمبا ہو جائے، سارے لقب وہ جوڑ دے گا، یہ صفت کا مقام ہے۔ مولا مقام تو صفت کا تھا، تیرا نبی کہاں سے ہو کے آ گیا؟ تو صفت کو ذکر کیا جاتا نا، سبحان الذی اسری بحبیبہ بنبیہ برسولہ، صفت کا مقام تھا، صفت کا مقام تھا۔ فرمایا نہیں، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، واقعہ سے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، میں نے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا، میں نے محمد عربی کی ابدیت کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری عبدی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔